اصل میں ہر عملی غلطی کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد میں کوئی نہ کوئی فکری غلطی موجود ہوتی ہے. جب تک کوئی فکری غلطی نہ ہو تو عمل میں غلطی نہیں آتی ہے. اس لیے کہ انسان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ اس کا فکر ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے نظریات ہیں. خیالات میں کجی آتی ہے، نظریات میں، اور یہی نظریات جو ہے پھر مذہبی سطح پر آ کر عقائد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. عقائد میں کہیں خرابی آئے گی تو عمل میں خرابی ہوگی. چنانچہ ان کے ہاں عقیدے کی یہ خرابی آ گئی تھی. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بات گھڑ لی کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے بارے میں. امیین لفظی طور پر تو امی، ماں سے لفظ بنا ہے ام سے امی. تو جیسے ایک انسان بطن مادر سے برآمد ہوتا ہے، کوئی علم اس سے حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا گویا کہ امی ہے. یہ جیسے اپنی ماں کے بطن سے برآمد ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہے. انہوں نے کوئی علم، فضل، کوئی فکر، کوئی اعلیٰ سوچ حاصل نہیں کی. لیکن یہ کہ یہ پھر دو معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. ایک تو وہ لوگ جو ان پڑھ ہو، جن کو دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کوئی تحصیل علم کا معاملہ نہ کیا ہو، اور ایک خاص طور پر یہ مذہبی میدان میں یہ لفظ استعمال آیا ہے جو بغیر کسی کتاب کے تھے. اہل کتاب کے مقابلے میں امی کسے کہیں گے؟ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. بنو اسماعیل جو ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو بنی اسرائیل کو دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے. زبور عطا کی تو وہ بھی حضرت داؤد کو دی، وہ بھی اسرائیلی تھے. پھر اگر انجیل دی ہے تو وہ بھی ماں کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسرائیلی تھے. اس حوالے سے کتابیں تو دی گئی ہیں یہود کو. تو گویا کہ یہ جو بنو اسماعیل تھے یہ بغیر کسی کتاب کے تھے. جب کتاب نہیں تو شریعت نہیں، پھر کتاب نہیں تو پڑھنا پڑھانا بھی نہیں. لہذا وہ گویا کہ اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جو بغیر کسی آسمانی شریعت کے ہیں، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے یہ لفظ جو ہے بطور ایک علم کے استعمال ہونے لگا. تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ خود اہل کتاب میں بھی امیین تھے. اہل کتاب کے امیین کون تھے؟ جو ان پڑھ تھے، جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. انہی اہل کتاب میں سے وہ امی بھی تھے، ان پڑھ. ظاہر بات ہے جیسے کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں کہ قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، لیکن اگر عربی نہیں پڑھی ہے انہوں نے، قرآن نہیں پڑھا ہے، تو وہ قرآن کے اعتبار سے ان پڑھ ہے، امی ہے. تو اسی طریقے سے یہود کے بارے میں وہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں. یہاں اصل میں کہا جا رہا ہے یہ لفظ غیر یہودی، غیر اسرائیلی جو ہے وہ امی ہے. اور اس کے لیے جو انگریزی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں گوئمز اینڈ جینٹائلز، اور ان کا تصور جو ہے جو بعد میں بنا، تورات میں نہیں تھا یہ، لیکن تالمود تک آتے آتے اصل میں تورات پر جو پھر تفصیلی شریعت وجود میں آئی ہے وہ ان کے جو ربائی ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، ان کے فتوے، ان کا اجماع. اب جیسے ہمارے ہاں فقہ حنفی کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے استنباط کر کے علماء احناف جو ہے انہوں نے کچھ فتوے دیے. کوئی فتویٰ جو ہے امام اعظم کا ہے، امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ. کوئی فتویٰ ان کے شاگرد کا ہے، قاضی ابو یوسف کا، امام محمد کا. تو آپ کو معلوم ہوگا مضارعت پر جو مفتہ بہی قول ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ صاحبین کا ہے، قاضی ابو یوسف، امام محمد. یہ فتاویٰ بعد میں مرتب ہوئے نا. فقہ حنفی تو بات کی شے ہے، فقہ حنبلی بات کی شے ہے، فقہ مالکی بات کی شے ہے. اصل شے تو کتاب و سنت تھی. اسی طرح تورات کے بعد جو ان کے ربائز تھے، جو ان کے بڑے ربانیون تھے، جو ان کے بڑے علماء اور احبار تھے، ان کے فتووں سے جو ان کی شریعت مرتب ہوئی ہے وہ تالمود ہے. اس تالمود میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ در حقیقت جو غیر اسرائیلی ہے ان کے بارے میں ہم پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے. ان سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، انہیں ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے ہم مال بٹور سکتے ہیں دھوکے کے ساتھ، ان کی ہم چوری کر سکتے ہیں، جو چاہے کریں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو انڈر لائنگ ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو اصل میں صرف یہودی ہے، باقی جو انسان نما حیوان نظر آ رہے ہیں آپ کو، غیر یہودی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، حقیقت میں پورے انسان نہیں ہے. شکل صورت ان کی انسانوں کی سی ہے لیکن وہ پورے انسان نہیں ہے. جس طریقے سے کہ حیوانوں کو استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. اب بیل بیچارہ کیا کہے گا؟ آپ نے اسے ہل میں جوت لیا ہے. گھوڑا کیا کہے گا؟ آپ سے احتجاج نہیں کر سکتا، آپ نے اسے تانگے کے اندر جوت لیا ہے. تو گھوڑے کو استعمال کرنا اور بیل کو استعمال کرنا انسانوں نے اپنا حق سمجھا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ غیر یہودی انسانوں کو استعمال کرنا یہ یہودیوں کا حق ہے، جس طرح چاہیں استعمال کرنا. تو جینٹائل اور گوئمز کے بارے میں یہ فلسفہ ہے جو تالمود کے اندر وجود میں آیا ہے، اور یہی در حقیقت اب ان کا ضابطۂ حیات ہے، ان کا قانون ہے، ان کی سوچ ساری اسی کے گرد گھومتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے معاملے میں، انہیں جیسے چاہو دھوکہ دو، ان کے ساتھ جیسے چاہو خیانت کرو، ان کا مال جیسے چوری سے بائی ہک اور بائی کروک جس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو
تم حاصل کر سکتے ہو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، اور یہ در حقیقت وہ اللہ پر بہتان جڑ رہے ہیں، جھوٹ بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی ہے، وہم یعلمون، اور یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جس طرح کہ تورات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے بعد کے علماء کی اختراعات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر جزم کے ساتھ قائم ہے۔